العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام على رسوله النبی الأمی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والقوة والعزة والشوکة والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ محبت اور شوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود و سلام بسط ادب و احترام عرض کرنے کے بعد زیب مسند صدارت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بانی محفل محترم المقام حضرت قاری محمد شہزاد اصغر صاحب زیدہ مجدہ دیگر معزز محتشم علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس محفل میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس سے دو آیات مختلف جگہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی پہلی کتابیں قرآن سے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے محبوب کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے محبوب کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ،
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اللہ نے فرمایا کہ لیکن ان کتاب والوں میں سے ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جنہوں نے کتاب پڑھی، کتاب کے اندر میرے محبوب کی شانیں بھی پڑھیں، لیکن لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے، چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے وہ بھی ہیں، حالانکہ جانتے۔ اب اس آیت کریمہ میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا۔ یہ دو لفظ اس آیت کریمہ کے اندر استعمال ہوئے۔ پہلی جگہ پہ پہچان کا لفظ آیا، کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو کتاب ملی وہ میرے محبوب کو پہچانتے ہیں، یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اسی کے ساتھ ہی اگلے سٹیپ میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہی کتاب والوں میں سے ایک ٹولہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں، حق کو جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں حق کو، اور ایک گروہ وہ ہے جو حق کو پہچانتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، میں یہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ جاننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، آپ مدینہ شریف کا علاقہ یا بغداد شریف کا علاقہ جانتے ہو، سب کے علم میں ہے کہ ایک جگہ ہے جس کو بغداد شریف کہا جاتا ہے، ایک مقام ہے جس کو مدینہ شریف کہا جاتا ہے، ایک سرزمین ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے علم میں ہے، جانتے سارے ہیں، پہچانتے کوئی کوئی ہیں، جو دیکھ کے آئے، جنہوں نے دیکھ لیا وہ پہچانتے ہیں۔ وہ پہچانتے ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ اس کے اس پاس یہ گلی ہے، اس پاس یہ گلی ہے، گلی کی فلاں سائڈ پہ یہ ہے، فلاں سائڈ پہ یہ ہے۔ پہچاننے والے کا درجہ جاننے والے سے تھوڑا اوپر ہے۔ اب غور کرنا، جاننا اور پہچاننا، اللہ نے جن لوگوں کو کہا کہ یہ حق چھپاتے ہیں ان کے بارے میں ساتھ کہہ دیا جانتے وہ بھی ہیں، لیکن دوسرا گروہ رب نے فرمایا کہ کچھ اور ہیں جو اس محبوب کو جاننے کے بعد پہچانتے بھی ہیں، سبحان اللہ، لیکن کامیابی یہاں نہیں بتا دی کہ جان کے بعد پہچان کر لی تو کامیاب ہو گیا، نہ، کامیابی کہاں پہ ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ نہ کامیابی جاننے سے ملے گی، نہ کامیابی فقط پہچاننے سے ملے گی، کامیابی میرے محبوب کو ماننے سے ملے گی۔ اب تین چیزیں آ گئیں، ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا اور ایک ہے ماننا۔ ایمان جاننے سے نہیں پورا ہوتا، نہ ملتا ہے۔ جانتا حضور علیہ السلام کو ابو جہل بھی تھا، اس کا جملہ ہے کہ اِنَّا لَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم نبی، کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنْ مَا آمَنْتُ، لیکن مانتا نہیں ہوں۔ برباد اس وجہ سے ہوا، جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، پہچانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ کامیاب وہ ہے جس نے پہچان نہ بھی کی ہو، جانتا نہ بھی ہو، لیکن مانتا ہو، رب سے بھی کامیابی عطا ہو۔ اگر آپ کو سمجھاؤں تو آسانی کے ساتھ یہ ہوگا کہ جاننے کا تعلق علم کہلاتا ہے، جس کا معنی ہم نے کہا جانتے ہیں۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، علم سے وہ جانتے ہیں۔ علم کا تعلق یا تو دیکھنے سے ہوتا ہے، یا چکھنے سے ہوتا ہے، یا چھونے کے ساتھ ہوتا ہے، یا سننے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، چھوا تک بھی نہیں، سونگا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں، ہم تو اتنا بعد میں آئے، جان نہیں لیکن مانا ضرور ہے۔ کامیابی رب ذوالجلال نے پھر بھی عطا فرما دی ہے۔ جاننے کے بعد پہچاننا، پہچاننے کے بعد آخری سٹیپ ہے ماننا۔ ماننے والا کامیاب ہوتا ہے۔ واپس آئیے آیت کی طرف، اللہ فرماتا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تفسیر خازن کے اندر موجود ہے
یہودیوں کا ایک بہت بڑے عالم جو بعد میں صحابی بنے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جانا تورات پڑھ کے، پھر پہچانا اور پھر سرکار کو مانا۔ جس وقت مان چکے تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا، عبداللہ ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کتاب کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے محبوب کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ذرا عبداللہ بتاؤ تو صحیح، فکیف ھذہ المعرفۃ، تو تمہاری یہ پہچان کیسی ہے؟ اب صرف پہچان تک عبداللہ بن سلام نہیں رکے ہوئے تھے، کیوں؟ کیونکہ پہچاننے سے اگلا سٹیپ ماننے والا بھی پورا کر چکے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، معرفتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اشد بمعرفتی بابنی، کہا اے عمر میں اپنے بیٹے کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا میں محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہوں، کیونکہ یہ سٹیپ اگلا پہنچ چکے تھے، ماننے والا۔ جب مانا تو پھر پہچان بیٹے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ حضرت عمر کے سامنے اب دلیل تو دینی تھی نا، ظاہری بات ہے کہ ایک وہ ذات جو نہ ان کے خاندان میں پیدا ہوئے، نہ ان کا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ اور خونی تعلق ہے، اور ایک وہ جو ڈائریکٹ اپنے نطفے سے اپنے خون سے پیدا ہوا بیٹا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بیٹے کو اتنا نہیں پہچانتا میں جتنا میں ذات مصطفیٰ کو پہچانتا ہوں۔ دلیل کی تو ضرورت تھی نا کہ دلیل بھی دی جائے جس سے پتہ چلے کہ سرکار کو زیادہ کیوں پہچانتے ہیں۔ سنو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے کو، توجہ سے، بیٹے کو بیٹا سمجھا ہے تو اپنی بیوی کے کہنے کو مانا ہے، اور اس ذات کو رسول مانا ہے تو رب کے کہنے کو مانا ہے۔ کہا بیٹے کو بیٹا سمجھا ماں کے کہنے سے، ان کو رسول مانا خدا کے کہنے سے۔ تو اس واسطے ان کا پہچاننا ان کے پہچاننے سے زیادہ ہے۔ عبداللہ بن سلام ہمیں بتا کے گئے کہ ہم بیٹوں کو نہیں، ہم رسول خدا کو بیٹوں سے بھی بڑھ کر پہچانا۔ ماننے کا یہ سٹیپ ہونا چاہیے۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر سے کہی تو روایت کے لفظ ہیں فقبل عمر راس ابن سلام، کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عبداللہ بن سلام کے ماتھے کو چوم لیا۔ کہا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو جانے بھی، پہچانے بھی، اور یوں کر کے ان کو مانے بھی۔ اب ماننا ہم نے کیسے ہے؟ کیونکہ ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے تورات زبور انجیل میں نہیں پڑھا، ہم نے کیسے ماننا ہے؟ ماننے کے لحاظ سے ہماری عقل کا ترازو بہت چھوٹا ہے اور ان کی ذات کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے عقل کا طوطا اتنی پرواز بھی نہیں کر سکتا جتنا رتبہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اس رتبے کو ہم نے کیسے ماننا ہے؟ اپنے دماغ کے ساتھ مانیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہماری عقل، ہمارا دماغ، ہمارا شعور، ہماری سوچ ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتی۔ مولا ماننا تو ہے، پھر کیسے مانے؟ رب نے فرمایا راہ میں بتا دیتا ہوں، راہ بتانا میرا کام ہے، تابع داری کرنا تمہارا کام ہے۔ یا اللہ کیسے مانے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ایسے نہیں ماننا جیسے تمہارے علاقے کے مفتی نے مانا ہے، ایسے نہیں ماننا جیسے تمہارے مسجد کے ملا نے مانا ہے، ایسے نہیں ماننا جیسے کسی مدرسے کے مفتی نے مانا ہے، نا، فرمایا ایسے ماننا ہے میرے یار کو جیسے میرے محبوب کے صدیق نے مانا ہے۔ یہ ترجمے میں ڈنڈی نہیں مار رہا۔ فین آمنو، اگر یہ ایمان لائیں، بمثل ما آمنتم بھی، جیسے صحابہ تم ایمان لائے، فقد اہتدوا، اللہ فرماتا ہے پکی بات ہے، اب یہ ہدایت والے ہیں۔ اب میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں گا میں سچا ہوں، کوئی دوسرا کہے گا میں سچا ہوں، کوئی ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آ کے قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دے گا میں سچا ہوں۔ یار آپ نے کیسے پہچاننا ہے سچا کون ہے، اور آپ نے ماننا کیسے ہے؟ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو میرا رب فرماتا ہے لائن میں عطا فرما دیتا ہوں، دیکھتے جانا، سمجھتے جانا اور پھر مانتے جانا کہ جو صحابہ کی راہ پر ہوگا رسول اللہ کو ماننے کے لحاظ سے اللہ اسی کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پہ غور کرنا علماء اکرام موجود ہیں، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَإِنْ عَمِلُوا بِمِثْلِ مَا عَمِلْتُمْ کہ اگر یہ عمل کریں عباد والے جیسے صحابہ تم نے عمل کیا پھر ہدایت پائیں گے، ایسے نہیں کہا۔ کیوں؟ ہمارا عمل ان کے عمل جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ٹل لگا لیں نا ان کے عمل جیسا نہیں، ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور ان کی زندگی کا ایک سجدہ ایک طرف، پھر بھی ہماری عبادت ہولی رہے گی، ان کا سجدہ پھر بھی بھاری رہے گا۔ ایمان ہے آپ کا کہ نہیں؟ اللہ فرما دیتا کہ ہدایت کا معیار یہ ہے کہ جیسا عمل صحابہ نے کیا ویسا عمل یہ کریں، تو پھر تو یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ یہاں پہ ایک بات کا جواب بھی مل گیا۔ ہر سال ربیع الاول میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، صحابہ نے میلاد منایا، فلاں نے میلاد منایا، فلاں نے میلاد منایا، اور اللہ عمل کو تو کسوٹی نہیں بنا رہا، اللہ نے تو معیار ہدایت عقیدہ صحابہ کو بنایا ہے۔ فرمایا جیسا میرے نبی کے صحابہ نے مانا ویسا مانو گے تب ہدایت ملے گی، اس سے ہٹ کر اپنے مفتی کے کہنے پہ مانو گے تب نہیں ہدایت ملے گی، کسی ملا کے کہنے پہ مانو گے تب نہیں ہدایت ملے گی۔ مولا کیسے مانے؟ فرمایا جیسے صحابہ نے مانا، جیسے اونچا بولو، جیسے صحابہ نے مانا حضور کو ویسا مانو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب میں بتاؤں صحابہ نے کیسے مانا۔ مسلم شریف کی حدیث، پہلے بار بخاری شریف کی حدیث سنی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قمیض خریدی، زیب تن فرمائی، اپنے جسم اقدس پہ پہنی، مجمع صحابہ میں آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ اب ذات سونی ہو تو ہر شے اس بدن پہ سونی لگتی ہے۔ میرے نبی کے جسم اقدس پہ قمیض تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجمع سے ایک شخص اٹھا، صحابی اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیض مجھے عطا فرمائیے، یہ قمیض مجھے عطا فرمائی۔ سرکار نے بالکل ابھی پہنی تھی، سرکار نے فرمایا ٹھہرو، گھر گئے، قمیض اتاری، اوپر چادر لپیٹی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں شرم و حیا کی وجہ سے اپنے بازو مبارک لپیٹ کے مجمع میں آ کے بیٹھ گئے اور قمیض اپنے صحابی کو عطا فرما دی۔ صحابہ نے اس صحابی پر سوال کر دیا۔ اب یہ حدیث کا ذمہ دار میں ہوں، اور سمجھنا آپ نے ہے کہ رسول اللہ کو ماننا کیسے ہے۔ پہلے جملے سے بھی ماننے کا ایک انداز سمجھ آتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس صحابی سے کہنے لگے یار تو نے قمیض کیوں مانگی؟ تجھے پتہ نہیں یہ دربار وہ ہے جہاں سے سوالی خالی نہیں جاتا۔ یہ حدیث میں ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یار تو نے قمیض کیوں مانگی؟ سرکار کو قمیض کی ضرورت تھی اور پتہ نہیں تجھے کہ اس دربار سے نہ نہیں ہوتی کسی کو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ سرکار نہ نہیں کرتے اور سرکار کو قمیض کی ضرورت بھی ہے، تو نے کیوں مانگی؟ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو جواب صحابی نے دیا وہ عقیدہ چھاننے لے کے چھاننے بھی لگ جاؤ گے نا تو باب فرید کے غلاموں کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ عقیدہ نہیں ملے گا۔ حضور کے صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے لگے واللہ ما سألتہ لألبسها انما سألتہ لتکون کفنی۔ کہا خدا کی قسم میں نے چادر اور قمیض اس واسطے نہیں مانگی کہ میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے قمیض پہنوں گا۔ کہا نہیں۔ کہا کیوں مانگی؟ کہا اس وجہ سے کل مروں گا تو اس قمیض کا کفن پہن کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو
اپنے عقل پہ ایک بات سوچ کے بتاؤ، کفن اس قمیض کا پہننے کا مقصد ہی کیا تھا صحابی کا؟ کفن اور چادروں کے بھی تو مل سکتے ہیں اور کپڑے کے بھی تو مل سکتے ہیں، خصوصی طور پر مرنے سے پہلے اپنے کفن کا انتظام کرنا کہ مجھے یہ قمیض دے دو، میں اس قمیض میں کو کفن بناؤں گا۔ کیوں؟ صحابی مانتے تھے جس کپڑے کی نسبت ایک پل کے لیے جسد مصطفیٰ سے ہو گئی ہے، وہ کپڑا پہن کے جاؤں گا تو جہنم کی آگ مجھے چھو نہیں پائے گی۔ اس واسطے کہا کہ میں نے گرمی سے نہیں، میں نے نارے دوزخ سے بچنے کے لیے مانگی ہے، میں نے تو اپنا کفن بنانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض دی ہے۔ ویسے جنتی تھے ہی، عقیدہ ہمیں بتانا تھا یار، جاننے پہچاننے کے بعد مصطفیٰ کو ماننا کیسے ہے؟ یہ عقیدہ رکھو کہ ان کے جسم سے جو چادر لگ گئی اللہ نے اس چادر میں بھی تبرک پیدا فرما دیا۔ آج کون ہے جو مانتا ہے اس نظریے سے تبرک والا سوچ؟ مدینے کے پتھر کو چومتا ہے تو سنی چومتا ہے، مدینے کی مٹی کو بوسہ دیتا ہے تو سنی بوسہ دیتا ہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ ہم نے اپنی مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے گھڑا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم بخاری سے پڑھا ہے۔ یہ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سوچ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ، یہ نظریہ بنایا رب کے فضل سے، پیر سیال کی نسبت سے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے انہوں نے وہی عقیدہ سنبھال کے ہمیں دیا جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، گوجرات کے علاقے کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مشکات شریف پہ شرح بھی لکھی اور تفسیر بھی لکھی، تفسیر نعیمی، اہل سنت کے ہمارے مفتی ہیں۔ مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے، آخری رات تھی، اور جس وقت رخصتی کے لیے واپس پلٹنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ کچھ شاپنگ کر لوں۔ شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں گئے تو ایک دکان سے جا کے سامان خریدا، ساتھ ایک پین مارکر اچھا لگا وہ بھی خرید لیا۔ مفتی صاحب نے پین خرید کر جب ٹوٹل اماؤنٹ جمع کروائی، کتنے پیسے بنتے ہیں، تو پیسے زیادہ بن گئے، آپ کی جیب میں تھوڑے تھے۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ پین واپس کر لو، باقی پیسے میرے پاس ہیں میں دے دیتا ہوں۔ آخری رات تھی مدینہ شریف میں، اور بازار سے سامان خریدا ہوا ایک پین واپس کر دیا، اور پھر جو ہے واپس آ گئے، رات گزاری، فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی۔ اب اس بات کو کوئی ٹھکرائے انکار کرے اس کی مرضی، اس پہ میں زور نہیں دوں گا کہ یہ مانے ہی مانے، بخاری تو مانے نہیں ہے نا، یہ تو اس کے ساتھ صرف تعلق بتا رہا ہوں کہ وہ سایہ آج کہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ مفتی صاحب نے فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی، جب سلام پھیرا تو ساتھ والا بندہ مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے احمد یار گجراتی تجھے کہتے ہیں؟ احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ مفتی صاحب نے کہا احمد یار مجھے ہی کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا تو کون ہے، مجھے نہیں پتا تیری کیا پہچان ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے یار تیری وجہ سے آج رات مجھے حسنین کے نانا کی زیارت ہو سکتی۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں او دکاندار، کل شاید میرے پاس آنے والے گاہکوں میں آپ بھی میری دکان پہ آئے۔ کہا ہاں میں آیا تھا۔ جیب سے دکاندار نے پین نکالا، کہا یہ پین تم نے خریدا تھا، پیسے پورے نہیں ہوئے تھے اور تم نے پین واپس کر دیا تھا کہ میرے پاس پیسے پورے نہیں۔ رات میرے خواب میں رسول کریم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا میرے دروازے کا مہمان ہے اور دل کی حسرت لے کے چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا جاؤ یہ پین اسے تحفے میں دے دینا، میں تیری شفاعت فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اب مفتی صاحب کو انہوں نے وہ پین سرکار کے ریفرنس سے دیا کہ سرکار کے حکم سے میں یہ پین آپ کو دے رہا ہوں، قیمت نہیں لینی، سرکار نے قیمت مجھے دے دی۔ مفتی صاحب نے وہ پین لیا۔ اب عقیدہ صحابہ دیکھو ٹچ کیسے ہوتا ہے۔
مفتی صاحب ساری زندگی کتابیں اس پین سے لکھتے رہے اور آخری وقت میں وصیت کی کہ مر جاؤں تو یہ پین میرے کفن میں میرے ساتھ رہے۔ اب پڑھو بخاری، انما سالتہ لتکون کفنی، میں نے اس واسطے مانگی تاکہ میرے کفن بنے، یہ چادر میرا کفن بنے، یہ قمیض میرا کفن بنے۔ پتہ چلا وہی نظریہ چلتے 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 گجرات میں بھی پہنچا ہے، تو کس نسبت سے پہنچا ہے؟ امام محمد رضا کی نسبت سے پہنچا ہے۔ یہ ہے فیض تعلق صحابہ اکرام علیہم رضوان کا۔ میرا رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے محبوب کے صحابہ جیسا تم نے مانا نا ایسے بعد والے مان جائیں گے تو پھر ہدایت پا جائیں گے۔ معیار ہدایت یہ ہے جیسا عقیدہ سرکار کے بارے میں صحابہ کا تھا ویسا عقیدہ رکھو گے تو رب ذوالجلال جل شانہ نجات عطا فرمائے۔ نمبر 2 روایت یہ مسلم شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد شریف سے باہر نکلتے ہیں۔ اے جدید ٹیکنالوجی کی برکت کہو یا جو مرضی کہو، اس کے فائدے سے چھوٹے سے موبائل میں یہ کتابیں ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں، جس نے دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ اب یہ روایت مسلم شریف کی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے جب باہر مسجد سے نکلتے ہیں تو گلی میں بچے کھڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور بچوں کے ہاتھ میں پیالے ہیں اور ان پیالوں میں پانی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب سرکار پاس سے گزرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اس میں ہاتھ تو ڈبو دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا مبارک ہاتھ تو ڈبو دیجئے۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ شرک کب سے شروع کیا تم نے، یہ ناجائز کام کیوں کر رہے ہو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ مگر کریم لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کام ہوتا شریعت کے خلاف لازماً سرکار بولتے۔ جو محبوب پتھر کھا کر حق بولنے سے نہیں رکے تھے، جس محبوب نے تکلیفیں برداشت کی، خون بہایا، حق کہنے سے نہیں رکے، وہ یہاں حق کہنے سے بھلا رک سکتے تھے؟ حق یہی تھا کہ سرکار ان کی عرضی کو پورا فرماتے۔ میرے نبی نے اعتراض نہیں کیا، سرکار نے جو بچہ بھی پیالہ لے کے آگے بڑھا اللہ کے نبی نے ہاتھ اس پانی میں ڈبویا۔ امام مسلم حدیث کے اندر لفظ لکھتے ہیں کہ اگر سردیوں کی سخت ٹھنڈی صبح ہوتی اور پانی ٹھر رہا ہوتا مگر لجپال محبوب کسی بچے کو انکار نہ فرماتے، اس کے ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ ڈبو کے جاتے۔ آج ہمارا شعبہ ہے پڑھنے پڑھانے والا، جھٹ جھٹ کے بعد طالب علم آتے ہیں، سلام علیک سلام ہوتا ہے۔ سردیوں کا سخت موسم ہو تو طالب علم سے ہاتھ ملانے میں بھی ہمیں بھی دقت ہوتی ہے کہ ہاتھ ٹھنڈا ہے، موٹر سائیکل پہ آیا ہے، اب بار بار ہم ہاتھ نکالیں چادروں سے کیسے سلام دیں؟ لیکن اس محبوب کی لجپالی کو کروڑوں سلام، جس محبوب نے ٹھنڈے پانی کے پیالے میں بھی بچے کے کہنے پہ ہاتھ ڈبویا۔ یہاں تک روکو، حدیث پوری ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی عقل رکھنے والے کسی سلیم الفطرت شخص سے جا کے پوچھو پیالوں میں ہاتھ ڈبوا کے پانی کو صحابہ نے کرنا کیا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ ہم اپنی سوچ نہیں بتاتے، دوسرا طبقہ بتا دے کیا کرنا تھا، جو وہ بتائے گا ہم وہی سمجھ لیں گے۔ کرنا کیا تھا اس پانی کو جس پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضی کر کے ہاتھ ڈبوا رہے ہیں؟ دیگر حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور سرکار کے بچپن والی روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈبوا کر صحابہ کیا کرتے تھے۔ ابھی سرکار کا بچپنا تھا، اماں حلیمہ کے گھر میں بیماروں کی لائنیں بن جاتی تھیں اور بیمار آ کے عرضی کرتے حلیمہ تیرے گھر میں کھیلنے والا جو بچہ ہے بڑا مبارک بچہ ہے، ذرا اس کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے مریضوں پہ پھیرو تو صحیح۔ سرکار کا بچپن میں ہاتھ لگتا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ جن کے بچپن کا یہ عالم ہے ان کے لڑکپن کا کیا کمال ہوگا، ان کی جوانی کتنی ذی شان ہوگی۔ رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیالوں میں ہاتھ ڈبوتے ہیں۔ اب تو میں کہہ لوں نا، صحابہ وہ پانی بطور تبرک گھر میں لے جایا کرتے تھے اور گھر میں لے جا کر اس پانی کو مریضوں کو پلایا کرتے تھے اور اللہ اس پانی کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا۔
آج پانی میں کچھ گھول کے پینے والی سوچ کن کے پاس ہے؟ پانی میں کچھ گھول کے پینے والی سوچ کن کے پاس ہے؟ تعویذ پہ قرآن کی آیت لکھی ہے، اور یہ ہے ساکت قرآن، وہ ہے بولتا قرآن۔ یہ قرآن اب ہم وہاں پہ ہاتھ تو ڈبوا نہیں سکتے، اور یہ اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی کی سوچ ہے۔ اہل سنت جو تسلسل صحابہ اکرام علیہم رضوان سے آ رہا ہے، اس تسلسل کی یہ سوچ ہے، یار جس پانی میں قرآن کی آیت میں سے ایک لفظ بھی مل جائے، اللہ اس پانی کے صدقے شفائیں عطا فرماتا ہے۔ کن کے پاس ہے یہ سوچ؟ کن کے پاس ہے یہ نظریہ؟ کون آج تک اس سوچ پہ چل رہا ہے؟ پتہ چلا جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ نجات نہ جاننے سے ملے گی، نہ نجات فقط پہچاننے سے ملے گی، نجات اسی کو ملے گی جو مانے گا، اور اپنے عقل کے ترازو پہ نہیں، جیسا صحابہ نے مانا ویسے مانے، کیونکہ ہمارا علم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سوچ جاتی ہے۔ آؤ اگلی روایت سنیے، یہ سیاستہ کی روایت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، مجمع میں تقریر کر رہے تھے، اور موضوع تھا قربانی کے متعلق، قربانی والا موضوع تھا۔ سرکار سے ایک خطاب سنا ہوا تھا حضرت براء بن عازب نے، اور وہ خطاب نقل کر رہے تھے حضور کا بیان مبارک۔ سرکار نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ 4 قسم کے جانور قربانی پہ لگانا جائز نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ 4 قسم کے جانور قربانی پہ لگانا جائز ہے۔ حضرت براء بن عازب بھی یہی مسئلہ اصحاب کو، دیگر ساتھیوں کو سنا رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ سرکار نے جب مسئلہ بیان کیا تھا تو یوں کیا تھا، 4 جانور قربانی پہ لگانے جائز ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ چلو آگے پیچھے نہیں دیکھنا، اس موقع پہ دیکھو سرکار نے کیا کیا، یوں 4 جانور قربانی پہ لگانے جائز ہے۔ براء بن عازب تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر جب یہی مسئلہ بیان کیا تو حضرت براء نے بھی یوں ہاتھ اٹھا دیے، کہا 4 جانور قربانی پہ لگانے جائز نہیں۔ جہاں سرکار نے ہاتھ اٹھایا وہاں پہ ہاتھ حضور کے صحابی حضرت براء بن عازب کا بھی اٹھ گیا۔ اب صحابہ کی سوچ کے کروڑویں حصے میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، لیکن جو نظریہ، جو سوچ، جو انداز گفتگو صحابہ کا تھا، وہ 14 صدیاں چھوڑو، قیامت تک کے آنے والے سوالوں کا جواب تو دے کے ہی جانا تھا نا۔ حضرت براء بن عازب کے سامنے سننے والے کی سوچ کے کروڑویں حصے میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی، لیکن بعد میں آنے والا کوئی بدبخت سوچ سکتا تھا کہ جہاں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا وہاں پہ حضرت براء نے بھی ہاتھ اٹھایا، جہاں پہ سرکار نے 4 انگلیاں دکھائیں وہاں پہ حضرت براء بن عازب نے بھی 4 انگلیاں دکھائیں، تو گویا صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ بعد والا کوئی کہہ سکتا تھا کہ جیسے ان کے ہاتھ ویسے، سننے والوں میں تو ایسا کوئی نہیں سوچ رہا تھا، ان کی سوچ کے کروڑویں حصے میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن قیامت تک کے آنے والے مسئلے حل کیے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے۔ ہاتھ وہاں پہ اٹھ گیا تھا جہاں پہ سرکار نے اپنا دست اقدس اٹھایا تھا۔ حضرت براء بن عازب فوراً بولے کہ لوگوں سنو، یدی اکثر من یدہی و اصابعی اکثر من اصابعہی و اناملی اکثر من اناملہی۔ فرمایا ہاتھ ضرور اٹھا جہاں پہ سرکار کا ہاتھ مبارک اٹھا ہے، لیکن برابر نہ سمجھنا۔ کیوں؟ کہا میرا ہاتھ چھوٹا ہے، میرے نبی کا ہاتھ بڑا تھا۔ میرا ہاتھ چھوٹا ہے، میرے نبی کا ہاتھ، اور آگے کہا میری انگلیاں چھوٹی ہیں، میرے نبی کی انگلیاں بڑی تھیں، اور آگے کہا میرے پورے چھوٹے ہیں، میرے نبی کے پورے ہی بڑے تھے۔ اب ہاتھ پہ رکھ کے میچو، جتنے بھائی بیٹھے اس ہاتھ والے کے ہاتھ پہ کتنا سا فرق ہوگا؟ انچ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ کتنا سا بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ صحابی اپنے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے اس میں تفضیل لگا کے چھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ کروں تو یہ مطلب ہے کہ حضرت براء کہہ رہے تھے میرا ہاتھ بہت چھوٹا ہے اور میرے نبی کا ہاتھ بہت بڑا تھا۔ کتنا بڑا تھا یار! ہاتھ بہتے بڑے ہو جائیں تو حسن میں نقص نہیں آتا؟ آ جاتا ہے نا۔ ویسے اگر جسمانی ہاتھ کی ساخت کے اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ جسامت میں ہاتھ بڑا تھا، تو پھر تو وہ تو حسن میں بھی نقص ہے،
لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کا حسن حضور وہ ہے جہاں پہ نقص ہے ہی کوئی نہیں یار۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، یہ وہ پھول ہے جو کانٹے سے پاک ہے۔ ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، یہ وہ چمک ہے جو دھوئیں سے بھی پاک ہے۔ تو پھر حضرت برا جسمانی ہاتھ کی بات کر رہے تھے نا، وہ بتا رہے تھے اور ظاہری طور پہ انگلیاں 5 تھیں، لیکن ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، وہ ہاتھ بڑا تھا، ہمارا ہاتھ چھوٹا ہے۔ وہ انگلیاں بڑی تھیں، میری انگلیاں چھوٹی ہیں، وہ پورے بڑے تھے، میرے پورے چھوٹے ہیں۔ اب میں بتاؤں ہاتھ بڑا کتنا تھا؟ عرض کروں نا، ہاتھ بڑا کتنا تھا؟ کسی نے پھیتے لگا کر پھٹوں کے ساتھ تو کوئی ماپ سکتا ہی نہیں نا کہ اس ہاتھ کی وسعت کتنی ہے۔ کہا نہیں تھا کسی نے کہ مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دارین کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ ان کے خالی ہاتھ میں یہ کمال ہے تو ان کے بڑے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ بات ادھر ادھر نہ نکل جائے، میں واپس پلٹتا ہوں کہ میں بتاؤں نا کہ ہاتھ بڑا کتنا تھا۔ اب بخاری دوبارہ، مسجد نبوی ہے، سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں، دوران نماز اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ اونچا کیا اور ایک پاؤں مبارک یوں آگے کیا، پھر پاؤں پیچھے، ہاتھ نیچے۔ نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کوئی نیا شرعی حکم آ گیا کہ ہاتھ اونچا کرنا پڑتا ہے، پاؤں آگے کرنا پڑتا ہے؟ کیا یہ شریعت کا حکم آ گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آگے چلنے سے پہلے یہیں پہ رک جاؤ۔ آپ کا مقتدی آپ کو نماز کے بعد یہ کہے کہ قاری صاحب بار بار اپنے سر پہ خارش کر رہے تھے، خیر تو ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ تو نماز پڑھتا سی کہ میرے الویندہ سی؟ یہی کہو گے نا؟ او بھائی نماز کے دوران میری طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ تیری نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے تھی۔ قربان جاؤں صحابہ اکرام علیہم رضوان پر، نماز کے دوران صحابہ کی نظر ذات مصطفیٰ پہ ہوا۔ یہ میں نے تقریر سجانے کے لیے جملہ نہیں کہا، علماء احناف جب امام کی قرات ثابت کرنے کے لیے روایت پیش کرتے ہیں کہ امام قرات زور اثر کی نمازوں میں کر رہا ہوتا ہے، مقتدی نے نہیں کرنی ہوتی، امام کر رہا ہوتا ہے۔ اب سرکار تو آہستہ پڑھتے تھے، صحابہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں سرکار قرات کرتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے باضطراب لحیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کی داڑھی ہلتی نظر آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بیان حضور اشرف العلماء۔ دوران نماز حضور کے صحابہ کی نظر کہاں پہ ہے؟ سرکار پر ہے، اور دیکھ رہے ہیں۔ اسی واسطے ان کو پتہ چل گیا، سرکار نے ہاتھ اونچا کیا ہے، پاؤں آگے کیا، مسئلہ پوچھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ یہ بخاری شریف ہے، فرماتے ہیں رأیت عنقودا من الجنہ، فرمایا صحابہ میں نے مسجد نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جنت کے باغوں میں انگوروں کا گچھا دیکھا۔ جنت کے باغوں میں انگوروں کا۔ صحابہ کا عقیدہ اگر اور ہوتا تو صحابہ بول پڑتے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، جنت کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ سوچ ہوتی تو ایسا ہوتا نا۔ آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ علم نہیں، آپ یہاں سے جنت کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ صحابہ کا خاموش رہنا بتاتا ہے کہ جو عقیدہ سنی کا ہے وہی نظریہ صحابہ کا تھا۔ کہ صحابہ اکرام خاموش رہے، ان کو پتا تھا کہ وجود اطہر زمین پہ ہے اور نگاہ نبوت عرش بری پر ہے۔ سرکار زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کا نظارہ فرما سکتے ہیں۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا میرا دل کیا کہ میں انگوروں کا گچھا توڑ لوں، پھر خیال آیا کہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا، دیکھ کے مانیں گے نا، بن دیکھے مانے، میں نے نہیں توڑا۔ آگے خود بتایا، فرمایا لو تناولتو لاکلتم منہا ما باقیت الدنیا، فرمایا اگر انگوروں کا ایک گچھا میں توڑ کے لے آتا کتنے لوگ کھاتے؟ یہ آج جو مسجد میں مجمع صحابہ کا جماعت میں کھڑا تھا وہ؟ فرمایا نہیں،
صحابہ تم بھی کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے، تمہاری نسلیں کھاتی ہیں، عربی کھاتے، اجمی کھاتے، یمنی کھاتے، عراقی کھاتے، ایرانی کھاتے، افغانی کھاتے۔ آقا کتنا ہوتا؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والی ساری مخلوق میرے ہاتھ کا گچھا کھاتی رہتی، قیامت آ جاتی، دنیا مٹ جاتی، میرے ہاتھ کا گچھا نہ مٹتا۔ یہ حضرات کا ربط ہے بیان کے ساتھ، اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ہاتھ بڑا کتنا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ بڑا کتنا ہے۔ سیلاب زدگان ہوں یا اور کوئی موقع ہو تو حکومت کی طرف سے راشن کے ٹرک آتے ہیں، ختم ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چھوٹا سا محلہ ہوتا ہے اور ختم ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ 150 گھر بھی نہ ہو تو گھنٹے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ سرکار کے ہاتھ کی وسعت تو جانو کتنی ہے، ایک دو محلوں کی بات نہیں، فرمایا لاقل تم سب کھاتے، کب تک؟ ما باقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی تم کھاتے رہتے، میرے ایک ہاتھ کا گچھا ختم۔ اس ہاتھ کی وسعت کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جس ہاتھ کے ایک گچھے کے اندر اتنا کچھ سما جاتا ہے کہ قیامت تک بھی کھاؤ تو ختم۔ یہ تو پھر وہ مشہور روایت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان کے خالی ہاتھ میں ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تھا نا، سرکار نے یوں بس ہاتھ میں تو کچھ نہیں دکھایا تھا، چادر میں ڈالا، فرمایا ابو ہریرہ چادر سینے پہ پھیر لے۔ صحابی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہاتھ خالی سن، چادر میں آیا کیا ہے جس کو میں سینے پہ پھیر لوں؟ صحابہ جانتے تھے نا کہ دارین کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یہ خالی ہاتھ میں بھی بہت کچھ نواز دیتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس انداز کے اندر مان رہے ہیں۔ پتہ چلا سرکار کو ماننا ہے تو یوں مانو جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مانا۔ اب میں بات کو سمیٹنے کی طرف بھی آؤں اور آپ کو دو روایتیں سنانی ہیں، پھر میں نے بات کو سمیٹ دینا ہے۔ اور یہ دو روایتیں اس رونے کی وجہ سے کہ سرگودا شہر کے اندر اس سال ماہ ربیع الاول میں ایک مسئلہ بنا کہ کہیں پہ جھنڈے پھاڑے گئے، جھنڈیاں وغیرہ اتاری گئیں، جھگڑا بنا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، کچھ شاید مار کٹائی بھی ہوئی، ایسی صورتحال ہوئی۔ مجھے زیادہ تفصیل نہیں، لیکن میں نے جس کے متعلقہ بات ہے اس کا ایک کلپ سنا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جھنڈے جھنڈیوں سے نفرت ہے، اور یہ لوگ میلاد کے موقع پر ہماری مسجد، ہمارے مدرسے کے سامنے جھنڈے جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ لہٰذا حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کی مسجد کے سامنے جو پول ہوگا اس پہ جھنڈے جھنڈیاں نہیں لگیں گے، اور ساتھ کہنے لگا کہ ہم نے جھنڈیاں اتاریں تو ہمارے اوپر جو FIR درج ہوئی اس میں یہ تھا کہ جھنڈیوں کی توہین ہو گئی، جھنڈیوں کی یہ لفظ بول کر پھر مذاق بنایا جاتا ہے، پھر ہنسا جاتا ہے، سامنے بیٹھنے والے بھی ہنستے ہیں، جھنڈیاں دی توہین ہو گئی جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جھنڈیاں دی توہین ہو گئی۔ اس بات کے لیے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، او اللہ کے بندے تجھے خبر کیا ہے کہ جس شے کی نسبت ان سے ہو جائے، جھنڈیاں تو کجا وہاں پہ گدھے کو بھی مبارک بنا دیا جاتا ہے۔ اب پڑھ رہا ہوں بخاری شریف، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے مبارک پہ سوار ہیں۔ اب نظریہ صحابہ کا کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ ادھر ہنسا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، ہاں جھنڈیاں دی توہین ہو گئی، جھنڈیاں دی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کا انداز دیکھو، میرے نبی علیہ السلام گدھے مبارک پہ سوار ہیں، سرکار جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا عبداللہ بن ابی کے محلے سے۔ عبداللہ بن ابی کے منافق اس وقت بھی بستے تھے، وہ اپنے علاقے میں سے حضور کا گزرنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، جیسے کہیں سے حضور کے نام کے جلوس کا گزرنا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اس کو بھی وہاں سے گزرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ سرکار گدھے مبارک پہ سوار ہیں، وہاں سے گزرے، حضور کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، میں جو بیان کروں گا اس کا ذمہ دار ہوں۔ حضور کے صحابہ بما حضور علیہ السلام کے وہاں سے گزرے تو عبداللہ بن ابی نے کہا، یہ بخاری میں جو لفظ ہے، عبداللہ بن ابی نے کہا آذانی نتن حمارکا، تمہارے گدھے کی بدبو نے معاذ اللہ مجھے اذیت دی ہے، تمہارے گدھے کی بو کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچی ہے۔ اب یہ جملہ سن کے صحابہ نے کیا سمجھا؟
صحابہ سمجھے کہ گدے مبارک کی توہین ہو گئی. تم جنڈیوں کو روتے ہو، صحابہ گدے کی بھی توہین سمجھتے ہیں. کیوں کہ ہم جانور کو جانور ہونے کے حساب سے نہیں دیکھ رہے، ہم جانور کے سوار کو دیکھ رہے ہیں. جھنڈیوں سے ہمیں کیا غرض، کاغذ کی ہوں، پلاسٹک کی ہوں یا کپڑے کی بنی ہوئی ہو، ہم جھنڈیاں نہیں، جھنڈیاں ہیں کس کی، جھنڈیاں ہیں کس کی یہ دیکھ. پھر پتہ چلے گا یار ان سے نسبت رکھنے والے تو گدے کی بھی توہین ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یہ جملہ سنا، جوابی کارروائی کیا کی. حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ بولے واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منکا. او ابن ابی، خدا کی قسم اتنی خوشبو تیرے بدن سے نہیں آتی جتنی خوشبو حضور کے گدھے کے بدن سے آتی. محتشم سامعین، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اے عبداللہ بن ابی، تیرے بدن میں اتنی خوشبو نہیں جتنا حضور کے گدھے کے بدن میں خوشبو ہے. انسان اشرف المخلوقات، لیکن جب در رسول سے بھٹکا تو کہا تو اس گدھے جیسا ہی نہیں جس گدھے پہ حضور بیٹھ جاتا. یہ بخاری شریف کے الفاظ. اب دوسرے الفاظ سنو. تفسیر جلالین ہمارے مدرسوں میں، ان کے مدرسوں میں اتفاق کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، نصاب کے اندر شامل ہے. جو وہاں پہ تفسیریں پڑھاتے ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں. تفسیر جلالین کے اندر جب قرآن کی آیت کی تفسیر لکھنے لگے جلالین والے، انہوں نے یہاں پہ جو روایت نقل کی اس کے الفاظ کچھ اور ہیں. ادھر تھا کہ گدھا گزرا اور اس نے کیا کہا کہ گدھے کی بو نے بولا کچھ کہ مجھے اذیت پہنچائی. جو جلالین شریف کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکار کا گدھا گزرا. عبداللہ بن ابی اپنے چیلوں میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کے گدھے نے پیشاب کیا، سرکار کے گدھے نے. فسد ابن ابی انفہ، ابن ابی بولا نہیں کچھ، صرف کپڑا اٹھا کے یوں منہ پہ رکھ لیا، ناک پہ رکھ لیا. اب کسی کے پاس کوئی بیٹھے اور اگلا یوں ناک پہ کپڑا رکھ لے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اگلے بندے کی تحقیر ہے، بھئی اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے. سرکار کے گدھے نے پیشاب کیا اور ابن ابی بولا نہیں، فقط ناک پہ کپڑا رکھا. تو جنڈیوں کو روتا ہے، صحابہ تو گدھے کے پیشاب کی بھی توہین سمجھتے ہیں. صحابہ کو اتنا برداشت نہیں ہوا کہ سرکار کے گدھے کے بول کو دیکھ کر یہ ناک پہ کپڑا کیوں رکھ رہا ہے. وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من مسکے کا. انہوں نے کہا او ابن ابی، تیری کستوری میں بھی اتنی خوشبو نہیں جتنی خوشبو نبی کے گدھے کے پیشاب سے آتی ہے. اب کسی کو الجھن ہو تو وہ اپنی قسمت پہ آپ افسوس کرے. میں تو قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا کہ گدھے کے بول کی خوشبو تیری کستوریوں سے بھی افضل ہے، تیری کستوریوں سے بھی افضل ہے. اور یہی بات میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی کہ جب آپ نے اپنا مدینہ شریف کی حاضری والا جو سلسلہ تھا وہ بتایا نا کہ ہم نے وہاں پہ اپنی جماعت کرائی، اور ساتھ یہ بھی آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ مدینہ شریف کے کتوں کا بھی احترام کیا کرتے تھے. تو کسی نے اعتراض کیا، اس نے کہا مولوی صاحب بڑے عجیب ہو، ادب کرنے پہ آؤ تو مدینہ کے کتے کا بھی ادب کر لیتے ہو، اور نہ ماننے پہ آؤ تو مسجد نبوی کے امام کو بھی نہیں مانتے، عجیب بندے ہو تم. تو حضور شیخ الاسلام فقیراں دی پھر ایک ساٹھ ہوندی، مختصر لفظ، لمبی چوڑی تقریر نہیں، چھوٹے سے لفظ میں آپ نے فرمایا ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ماننے پہ آئیں، قبول کرنے پہ آئیں تو مدینے کے کتے کا بھی ادب کر لیتے ہیں، نہ مانے تو مسجد کے امام کو بھی نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمارا تو موقف ہے کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کام معاملہ ہے وفاداری کا، انسان ہو کے وفا نہ کرے ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، کتا ہو کے وفا کرے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. بات پیر سال
یہ ہے نظریہ ہمارا. وہ کیسے کہتے ہیں؟ اپنا تو سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر کہ جو ان کا نہ ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. جس کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، کلمہ پڑھتا رہا، اذانیں دلواتا رہا، حدیثیں پڑھاتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کرتا رہا، اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جھنڈیوں کی توہین ہو گئی. اور خدا کے بندے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، اور ماننا اور ہے. ماننا تیری سوچ کے مطابق نہیں ہے. ہم نے بس ہماری طرف سے یہ بات ڈن ہے کہ ہم نے نہیں ماننا کسی اور کی سوچ کے مطابق. ہم نے حضور کو یوں ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا. ایک بات عرض کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں. اب یہ روایت پھر بخاری شریف کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئے. کعبہ شریف انٹر ہو گئے، دروازہ کھلا، اندر چلے گئے. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیے جب کوئی شخص کعبے سے اندر چلا جائے تو یہ جو سمت کی پابندی ہے نا کہ منہ کدھر کرنا ہے، یہ پابندی اٹھ جاتی ہے. ہمیں تو پابند ہے نا یہاں پہ کہ منہ ادھر کریں گے تو ہوگی، ادھر کیا تو بولتے جاؤ، ختم کرنی ابھی. ادھر کرو تو ادھر ادھر. لیکن کعبے کے اندر چلے جاؤ، علماء سے پوچھو تو کیا ہے کہ منہ ادھر کرو تب بھی نماز بولو 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 تب بھی نماز. ادھر ادھر ادھر، چاروں طرف کعبہ ہی ہے نا. اب سمت کی پابندی رب نے کیوں کعبے کے اندر آ گئے. عبداللہ بن عمر کا عقیدہ سنو کیا ہے. یہ ہے صحابی. صحابی کا عقیدہ سنو کیا ہے. مسجد حرام بیت اللہ شریف کے اندر جا کر اسامہ بن زید سے پوچھتے ہیں، یار جب سرکار کعبے میں گئے تھے نا تو آپ ساتھ تھے، ذرا اتنا بتاؤ اللہ کے رسول نے کہاں پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھے تھے. یار جہاں پہ سمت کی پابندی ختم، جدھر منہ کر ہو جائے گی، وہاں پہ یہ پوچھنے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ سرکار نے کہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی؟ بولو کیا مطلب بنتا ہے؟ وہی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیری نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. یہی نظریہ کس کا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ہے. آج اس سوچ پہ فتوے لگتے ہیں. صحابہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نقش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بیت اللہ ہے. مسجد نبوی کی بات بھی ابھی ذہن میں آ گئی، وہ بھی کرتا چلوں. مسجد نبوی ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، جب بھی آتے ہیں وہاں پہ ہے ایک ستون مصحف. کیا نام ہے؟ ستون مصحف. جن حضرات کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی وہ جانتے ہیں، جن کو نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نبوی میں ستون مصحف. جب بھی یہ صحابی آتے ہیں نا، بندے بیٹھے بھی ہوں نا تو لوگوں کو چیر کر ستون مصحف کے پاس آ کے نا نماز پڑھتے ہیں. لوگ بیٹھے بھی ہوں تو پیچھے سے چل کے آئے، ستون مصحف کے پاس نماز پڑھی. مجھے آپ بتاؤ مسجد نبوی کا چپا چپا برکتوں والا ہے کہ نہیں؟ بولیے. ہمیں تو اس گلیوں کی ہوا بھی نصیب ہو جائے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں گے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری سوچ ہے. وہاں کی ہر مٹی بھی کیا ہے؟ برکت والی ہے کہ نہیں؟ اب میرا ایک طالب علم عمرے پہ گیا، اس نے مجھ سے کہا استاد جی تھوڑے واسطے کہہ لیا ہوں. صحیح بات ہے. میں نے اسے کہا یار جنت البقیع سے نا تھوڑی سی مٹی لے کے آنا، مٹی لے کے آنا. وہ گیا وہاں پہ تو اس نے بتایا کہ اٹھانے نہیں دیتے مٹی. جو جگہ ہے نا فٹ پاتھ وہاں پہ نہیں، جو مزارات والے ایریا ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اٹھانے نہیں دیتے تھے، نیچے جھکیں تو فوراً پکڑ لیا. اس نے بڑا طریقہ اختیار کیا، اپنا موبائل یوں گرا دیا اور موبائل گرانے کے بہانے میں مٹی بھی ساتھ اٹھا لی. وہ مجھے لا کے دیا مدینہ شریف کی مٹی. اور ہم تو مٹی کو بھی بابرکت سمجھتے ہیں. مسجد نبوی کا چپا چپا برکتوں والا، لیکن صحابی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ستون مصحف کے پاس آ کے نماز ادا کرتے ہیں. باقیوں نے پوچھ لیا یار باقی بھی تو مسجد ہے، یہاں پہ کیوں؟ تو حضور کے صحابی کا جواب سنو، یہ بھی بخاری شریف ہے.
وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصلاۃ عندہا، فرماتے ہیں میں نے جتنی بار بھی حضور کو دیکھا سرکار یہیں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب میرا دل کرتا ہے باقی جگہ اپنی جگہ پہ برکت والی جہاں پہ حضور کے پاؤں لگ گئے میں وہاں پہ نماز پڑھوں گا تو رب مجھے ڈبل اجر عطا فرمائے۔ یہ نظریہ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، یہی سوچ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی۔ موضوع بڑا طویل ہے، اگر بیٹھے رہیں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہم آئے بڑے بعد میں ہیں، صدیاں 14 بیت چکی ہیں، لیکن یہ فضل خدا ہے ہم پر۔ اے جسموں میں مٹی پنجاب کی ہے پر رب کعبہ کی قسم اس وجود میں خمیر مدینہ شریف کا ہے۔ یہ مٹی پنجاب کی ہے لیکن شکر ہے خدا کا کہ اگر آج یہی نظریہ سوچ ہے تو یہ خمیر مدینہ شریف سے آ رہا ہے، یہ تعلق مدینہ شریف سے آ رہا ہے۔ ہمارا اٹھتے بیٹھتے یہ سوچ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اتنی عظیم ہستی کے امتی ہیں، ہم خود کچھ نہیں نا، وہ بڑی ذات ہے۔ میں نیواں میرا مرشد اچا کہ میں اچیاں نال میں لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولو جنہاں نیویاں نال۔ کتنی عظیم ذات تھی جن کے امتی نبی بننے کو ترستے رہے، اور اس محبوب کا کرم کہ ہم جیسوں کو قبول کر لیا۔ اس نبی کا میلاد صرف ربیع الاول میں منانا چاہیے۔ یہ ہر تقریر میں اکثر اوقات ربیع الاول میں یہ کہتا ہوں، صرف ربیع الاول میں منانا چاہیے، 10-12 دن منانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی سوچ دی، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک ذکر ان کا۔ پنجابی کیا ترجمہ ہے کہ ساوچ جدن تک سا ہے نا اس وقت تک ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ بلکہ اگر مزاج سنیت والا ہو تو ہم تو کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہ ان کے کرم نوازیاں اتنی ہیں، لہٰذا معمول بنا لیجئے۔ آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ ہے، روزانہ محفلیں تو نہیں سجدی نا، سب سے ایک تسبیح درود پاک کی اپنی زندگی کی عادت بنا لیجیے۔ کرنا تو زیادہ چاہیے، یہ بہت کم سے کم بہت کم ایک تسبیح روزانہ درود پاک کی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش، حاضری لگتی رہے گی کہ نہیں؟ سرکار کو پتہ لگتا رہے گا کہ سرگودا کے شہر سے میرے غلام کا سلام ہے۔ کل قیامت کے دن جب پیشی ہوگی آمنا سامنا ہوگا تو سرکار دیکھ کے پہچان لیں گے یہ وہی تھا جس کے گھر سے روزانہ سلاموں کے تحفے آیا تھا۔ بس ارادہ فرما لیجئے، میری بھی بگڑی بن جائے گی کہ روزانہ گھٹ تو گھٹ ایک تسبیح درود پاک کی حضور کے دربار میں پیش کرو، جس کو توفیق ہو جائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چیزیں بیچتے ہر وقت پڑھتا رہے تو پھر سبحان اللہ، نہیں تو ایک تسبیح ضرور حضور کے دربار میں درود پاک کی پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق